نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الآية. سورة الانبیاء، سبق نمبر 13. دوسری دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہونے کے باوجود وہ بھی اپنے باپ اور اپنی قوم کو غیر اللہ کی پکار اور عبادت کرنے سے منع فرماتے رہے. تو معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت کا یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ پکار اور عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ قسم ہے مجھے رب ہونے کی، عطا فرمایا یا دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت من قبل، پہلے زمانے میں. یہ من قبل یہ ظرف ہے مگر مبنی علی الضم ہے، مبنی علی الضم ہے. اس کا مضاف الیہ محذوف مانوی وہ ہے النبوہ، اے من قبل النبوہ. تفسیر البحر المحیط. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اپنی نگرانی میں ہم نے ان کو رشد و ہدایت نصیب فرما دی. جب کہا انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ جن کے اندر نہ سننے کا کمال، نہ دیکھنے کا کمال، نہ قبول کرنے کا کمال، اور نہ نفع اور نقصان دینے کا کمال ہے. پھر ان کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کے سجدے کیوں کرتے ہو؟ قوم نے آگے کہا وجدنا علیہ آباءنا، جناب ہم نے تو پایا اپنے باپ دادوں کو لہا عابدین، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اس لیے ہم اپنے باپ دادوں کی رسم پر چل کر اس لیے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. وجدنا علیہ آباءنا، ہمیشہ یہ گمراہ ہونے کی دلیل ہے کہ نہ اللہ کا حکم نہ کسی پیغمبر اور نبی کا حکم ہے. بس یہ پیو دادے نو ویکھیا تے اساں ادھر کردے ہیں عمل. ساڈے اکابر تے مکابر تے شکابر تے پیو دادا انج کردے رہن تے اساں بھی انج کردے ہیں. یہ گمراہ ہون دی دلیل ہے، قرآن پاک کی روشنی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا
لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا سارے کے سارے ضلال مبین، سارے کے سارے پرلے درجے کے بے ایمان اور گمراہ۔ یہ ہے کھری بات سنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ساتویں سپارے میں فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین، ابا میں تجھے بھی اور تیری ساری قوم کو گمراہ سمجھتا ہوں۔ گمراہ بھی چٹے، بالکل صاف ستھرے بے ایمان گمراہ ہیں، پرلے درجے کے جاہل۔ معلوم ہوتا ہے باپ دادے کی رسم پر چلنے والا ایماندار نہیں ہوتا۔ ایمان کی کسوٹی اور ترازو بنایا ہے تو اللہ نے اپنا قرآن بنایا ہے۔ قرآن مقدس پر چلنے والا، پیارے پیغمبر کی سنت پر چلنے والا ایماندار ہے۔ باپ دادوں کو، اکابرین کو، بزرگوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، نقش چیروں کو اور میاں مفتیوں اکابرین کے قول کٹوروں کو آگے رکھ کے زندگی گزارنے والا پرلے درجے کا بے ایمان جاہل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہنے لگے اجئتنا بالحق، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس سچی بات، ام کنت من اللاعبین، یا پھر تو ہم سے کھیل تماشا کر رہا ہے۔ پھر بھی ان کو یقین ہے، اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو سچ بات یہ لایا ہے یا کھیل تماشا کر رہا ہے، حالانکہ نبی جو بھی چیز لے کے آتا ہے اس میں کھیل تماشا نہیں ہوتا، وہ تو حق سچ بات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، ابراہیم علیہ السلام بولے، فرمایا نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ربکم رب السماوات والارض الذی، تمہارا رب وہی رب ہے جس نے بنایا ہے آسمان اور زمین، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور قسم اللہ کی میں ضرور ضرور گت بناؤں گا تمہارے معبودوں کی، تمہارے بتوں کی، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم اپنے جشن سے واپس آؤ گے تو اپنے بتوں کا حشر تو دیکھنا۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا آہستہ کہی، لیکن دو چار بندوں نے سن لی کہ واقعی یہ جوان ابراہیم بن آزر یہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا، حشر بناؤں گا۔ ان تولوا مدبرین، جب تم اپنا جشن منا کے واپس آؤ گے۔ معلوم ہوتا ہے جشن منانا کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہاں، یہ 12 ربیع الاول میں جشن مناون والے مسلمان نہیں، جشن مناون ایک کافراں تے گراڑاں دا کام ہے۔ مسلمان تا اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت دے مطابق خوشی کردا ہے، اللہ دے رسول دے سنت دے مطابق غمی کردا ہے، تے جشن مناون والا کدی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اب وہ سارے کے سارے اپنے میلے پر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو بھی چل ہمارے ساتھ میلے پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ میں کون ہوں؟ بیمار ہوں، یعنی کہ میں، ظاہری بات ہے اندر سے میں بیمار ہوں کہ مجھے تمہارا غم لگا ہے کہ تم مشرک ہو، ایمان نہیں لے آتے، تو مجھے اس بات کا غم ہے، تو اندر میرے بیماری موجود ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ وہ سارے کے سارے چلے گئے۔
ایک بہت بڑا کلہاڑا اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانہ میں پہنچ گئے، وہاں جا کے کسی کا بازو کاٹ ڈالا، کسی کی گردن کاٹ ڈالی، کسی کا ناک کاٹ ڈالا، کسی کی آنکھیں نکال دیں خداؤں کی، سب کو مار کے مار پیٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑا جو بڑا بت اور خدا تھا اس کے گلے کے اندر کلہاڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈال کر واپس چلے۔ دیکھیے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر کر ڈالا ان کو جزازن ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا لہم مگر ایک بڑا ان کا جو بت تھا اس کی گردن میں وہ بڑا کلہاڑا ڈال دیا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید اس کی طرف رجوع کر سکیں کہ یہ تو کام ہمارے بڑے خدا کا ہے۔ ویسے بڑے خدا کا ناک ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کا کاٹ ڈالا تھا تاکہ ان کو علم ہو کہ بڑا جو بت ہے اس کا تو ناک ہی کٹ گیا ہے خدا کا۔ اس وقت وہ اپنے جناب جشن میلے سے واپس آئے، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہے افسوس، ہے کاش، ہے حسین، ہے من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں اور خداؤں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بڑا کوئی بے انصاف بندہ ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ وہ جنہوں نے سنا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے ضرور تمہارے خداؤں کی گت بناؤں گا، وہ بولے جوان، کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے ایک جوان سے اس کی منہ سے اس کی زبان سے یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا، یذکرہم، ہمیشہ وہ تمہارے بتوں کو کہتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم بن آزر ہے، وہ آزر کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اچھا فاتوا بی علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لے آؤ اس کو تمام لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، سارے لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ واقعی مجرم یہی ہے۔ مشورہ کر لیا سارے بڑے بڑے سردار اور چودھریوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا، کڑی سزا دیں گے ساری قوم کے سامنے، مگر ان کے مشورے کامیاب نہ ہوئے، الٹا ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو لے کے آگے کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا تو نے یہ حشر کیا ہے ہمارے خداؤں کا، ہمارے معبودوں کا، اے ابراہیم بن آزر، یہ تو نے ہمارے خداؤں کا حشر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بل نہیں میں نے تو نہیں کیا، فعلہ من فعلہ، کسی کرنے والے نے یہ کام کیا ہوگا، میں نے تو نہیں کیا، تو یہ جھوٹ نہیں بنتا۔ نسبت کر دی ہے نا، کرنے والے نے کیا ہوگا، تو یہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔ فعلہ من فعلہ، کسی کرنے والے نے یہ کام کیا ہوگا، میں نے تو نہیں کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، کیوں پریشان ہو رہے ہو، اپنے بڑے بت اور بڑے خدا سے پوچھ لو، یہ جو بڑا خدا، ناک کٹا خدا تمہارا بیٹھا ہوا ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھ لو کہ تمہارا حشر کس نے کیا ہے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر شروع ہوئے وہ اپنے جی کے اندر، جب دیکھا نا کہ بت تو ہمارے بولتے شولتے کوئی نہیں، نہ سنتے، نہ جانتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کوئی اور صفات ان کے اندر کمال ہے، تو جب ان کو علم ہو گیا تو کہنے لگے انکم انتم الظالمون،
تم ہی بڑے بے انصاف لوگ ہیں وہ لوگ ہو. اپنی قوم کو کہنے لگے بڑے بے انصاف یار، ظالم ہو تم سارے، انصاف لو، اس سے بدلہ لو، اس نے ہمارے خداؤں کا اتنا بڑا حشر کر دیا ہے. بہرحال ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اندھے ہو گئے سر جھکا کر. نکسو نیچے، لیکن اوندھے ہو گئے، یعنی جھک کر نیچے ہو کے اپنے سر جھکا گئے. جس طرح ذلت اور رسوائی کا سامنا کسی کو کرنا پڑے نا، مجرم ہو تو وہ اپنا سر نیچے جھکا کے کھڑا کر لیتا ہے کہ کوئی جو کچھ کہتا رہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر کر کے ان کی منہ پر ذلت کا ٹھپا مار دیا گیا. پھر سر اپنے نیچے جھکا کر زبان سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اے ابراہیم بن آذر، تو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے کہ یہ بولتے کوئی نہیں، یہ بولتے کوئی نہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب بولتے کوئی نہیں ہے تو کیوں ان کو شور و پکار کرتے ہو، کیوں ان کے نام کی نظر نیاز منت منوتیاں مانگتے ہو؟ نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ سننے کا کمال ہے، نہ دیکھنے کا کمال ہے. وہ سارے گمراہ لوگوں مشرک کو چھوڑ دو، ان کو خدا وہ ہے جس کے اندر سننے کا کمال بھی ہے، جس کے اندر دیکھنے کا کمال بھی ہے، جس کے اندر نفع اور نقصان کا کمال بھی ہے. اصل خدا معبود وہی تمہارا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. جب تم خود کہہ رہے ہو کہ بولتے نہیں ہیں، تو کیا پھر تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ایسوں کو، ایسی ہستیوں کو، ایسے بتوں کو لا ينفعکم شیئا، جو کچھ نفع دینے کی طاقت نہیں رکھتے، شیئا کک بھی نفع دینے کی طاقت نہیں رکھتے. نکرتا نفی ہے، شیئا کچھ بھی نفع دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یضرکم اور نہ تمہیں نقصان دینے کی طاقت رکھتے ہیں. اف لکم میں بیزار ہوں تم سے. سارے بے وقوف اکٹھے ہو گئے ہو. اف لکم. علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ معنی فرماتے تھے اف لکم تھوکے نے. وہ جڑے بولتے نہیں انہوں دی زبان ہی کوئی نہیں، تواڈے خداواں دی معبوداں دی، تو انہوں دی سور و پکار کیوں کرتے ہو؟ اف لکم تھوکے نے. اف لکم میں بیزار ہوں تم سے. ولما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ ان سے میں بیزار ہوں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جب ان کی بےزتی ہوگی نا ساری قوم کے سامنے، بڑے بڑے وڈیروں چودھریوں کی، اس وقت اور تو کوئی کام نہیں. یہی بات ہوتی، جب دلائل ختم ہو جائیں تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پھر یہی ہوتا ہے کہ سچ کو مٹا دیا جاتا ہے. جب باطل کے پاس مقابلے کے لیے دلائل ختم ہو جائیں تو پھر لڑائی پر تل جائے. تو فرمایا، کہنے لگے جناب اور تو کوئی حربہ نہیں، جلدی کرو اس کو جلاؤ، ختم کرو. قالو کہنے لگے حرقوہ، اس کو جلا دو ابراہیم بن آذر کو. وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی. ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے اپنے خداؤں کا دفاع. ہاں، اپنے خداؤں کی عزت اگر کچھ کرنے والے ہو تو پھر اپنے خداؤں کی، معبودوں کی، بتوں کی ایک مدد بھی کرو اور پھر اس کو جلاؤ. یہ تو دشمن ہے ہمارے بتوں کا. ایسے خدا ہونا جن کی مخلوق مدد کرے. اللہ نے ایسا ان کے دماغ خراب کیے، عقل مٹ چکے تھے کہ ان کو یہ بھی سمجھ نہ آئی کہ ہم خود اپنے خداؤں کی مدد کر رہے ہیں. بالآخر سب نے مشورہ کر کے ایک بہت بڑی چودیواری کے اندر آگ جلائی. بڑی 6 مہینے تک مسلسل آگ جلاتے رہے. اس کے بعد کہنے لگے اسی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں. ایسے ظالم تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گرفتار کر کے لے آئے
ایک پنگھوڑا نما بنا کے اس کے اندر الف تلف ننگا کر کے رکھ بٹھا دیا، ادھر سے جھولا دے کے اندر ڈالنے والے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے، ادھر سے وہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں اور ادھر سے ابراہیم علیہ السلام اپنے مولا اور آقا سے مناجات کے اندر مصروف ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ کہنے لگے اللہ آسمان پر تو اکیلا ہے، زمین پر میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تو ہی کافی ہے، تو ہی میرا کار ساز ہے۔ ایک اور روایت کے اندر یوں بھی الفاظ موجود ہیں لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، اللہ بادشاہ تیری ہے، حکومت تیری ہے، رب العالمین تو ہے، شریکوں سے پاک تو ہے، کمزوریوں سے پاک تو۔ یوں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کریم نے اس وقت آگ سے پھر کلام کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں فرمایا، کوئی تسلی نہیں دی، بس آگ کو اللہ کریم نے خطاب کر کے فرمایا جلدی کر، میرے پیغمبر خلیل پیغمبر تیرے وجود اور پیٹ کے اندر آ رہا ہے، جلدی کر، تیری تو صفت ہے جلانا، تیری صفت کے اندر شدت ہے، حرارت ہے، مگر جلدی کر ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگنے لگ جائے، اتنی بھی گرم نہ ہونا کہ میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو میاں گرمی لگنے لگ جائے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں موحد بندے کا اتنی مقام اور عزت ہے اللہ کی نظر کے اندر، اگر اللہ اپنی قدرت سے پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیلی کرنا چاہے تو اس صفت کے اندر تبدیل تو فرما دیتے ہیں، مگر موحد بندے کی بے عزتی اللہ برداشت نہیں فرماتے۔ فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی وسلام علی ابراہیم۔ اور استاد محترم حضرت علامہ محمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مانا فرماتے تھے او جس لے میرا ابراہیم تیرے پیٹ دے اندر آوے سلامن علی ابراہیم، گھٹ گھٹ کے جفیاں پاویں میرے خلیل اللہ پیغمبر نو، سلامن علی ابراہیم، گھٹ گھٹ کے جفیاں پاویں میرے ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر نو۔ ہاں وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ارادہ کیا انہوں نے میرے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ برا کرنے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، بالآخر ذلیل اور رسوا نقصان انہوں نے اٹھایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور بچا لیا ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے جہان والوں کے واسطے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بڑے انعام بھی کیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر، اور ہم نے عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیا نافلہ انعام کے اندر، نافلہ کا ویسے معنی یعقوب بھی عطا فرمایا کو نافلہ انعام کے اندر۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور بنایا ہم نے سب کو نیک اور صالح۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا، اور بنایا ان کو ہم نے امام اور پیشوا، یہدون بِأَمْرِنَا، ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور حکم دیا وہی کیا ہم نے ان کی طرف
فعل الخیرات، نیکی کے کام کرنے کی وہی کرتے رہے ان کی طرف، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز پڑھنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ یہ سارے کے سارے ہمارے بندے تھے، عابدین ہماری بندگی میں لگے رہنے کی وجہ سے ہمارے بندے تھے، عابدین بشر تھے، انسان تھے۔ چوتھی دلیل نقلی تفصیلی از لوط علیہ السلام، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ اللہ فرماتے ہیں اور لوط پیغمبر کو دیا ہم نے حکماً، حکم و علماً اور علم، نبوت اور علم مراد ہے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي اور بچا دیا، نجات دی ہم نے اس بستی سے جو کرتے تھے وہ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ گندے کام کرتے تھے، برائی اور بدماشیاں کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو لوط پیغمبر کو ہم نے بچا دیا اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ان کو کیوں تباہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑے نافرمان اور بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور داخل کر دیا ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو فی رحمتنا اپنی خاص رحمت کے اندر داخل فرما دیا۔ انہ من الصالحین بے شک پکی بات ہے حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہیں، وہ بھی چونکہ نبی تھے اس لیے صالحین اللہ فرماتے ہیں ان کا درجہ اور مقام بھی تمام نبیوں کی لسٹ کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔